تو اور ایک اور پوچھنا تھا سورۃ نور کے حوالے سے، تو یہ اہل سنت کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ کی شان میں ہے، تو یہ آپ بتا دیں، آپ ترجمہ بہت اچھا کرتے ہیں۔ تو اس میں اس کی کوئی تعریف نہیں ہے. سورہ نور کے آیات جو ہے نا اس میں یہ ہے صحابہ کی مذمت ہے کہ انہوں نے کسی پہ تہمت لگایا ہے. وہ آپ سن لیں، آن لائن سن لیں، میں دکھا دیتا ہوں. اس میں آپ سن لیں، میں سنا دیتا ہوں آپ کو. تھینک یو. آپ جو ہے نا شیعوں کا یہ پروگرام نہیں ہے، شیعوں کا پتہ نہیں ہے ہمارے آپریٹر کو کیا ہوئے، شیعوں کو یہ ملا لیتے ہیں. سورہ نور میں جو ہے، سورہ نور میں جو آیات ہے ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم، سورہ مبارک نور، ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم لا تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم. جو لوگ، یہ عائشہ کی شان میں یہی ہے بھائی. عائشہ کی شان ہمارے نزدیک یہ ماریہ قبطیہ کی شان میں ہے، اور جس نے تہمت لگایا تھا وہ عائشہ تھی. لیکن جماعت عمریہ کہتے ہیں عائشہ کو کسی نے، لوگ صحابہ کرام نے عائشہ پہ تہمت لگایا کہ اس نے نستجیر باللہ اپنا منہ کالا کیا، تو اس کی بات ہو رہی ہے. اچھا، ان الذین جاؤوا بالافک، جن لوگوں نے تہمت لگائی ہے، عصبۃ منکم، وہ صحابہ کا ایک گروہ ہے. لا تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم، یہ بری بات نہیں ہے، اچھی بات ہے. اچھا، لکل امرئ منہم ما اکتسب من الاثم، جن لوگوں نے جتنا تہمت لگایا ان کو اتنا ہی گناہ ملے گا. اوکے. والذی تولی کبرہ منہم لہ عذاب عظیم، اور جس نے سب سے زیادہ بڑا تہمت لگایا، اس کا حصہ سب سے بڑا اس تہمت، اس بہتان میں، وہ جو ہے کیا ہے، اس کا گناہ بہت بڑا ہے، اس کا گناہ سب سے بڑا ہے. تو اس میں عائشہ کی کوئی تعریف ہے بھائی؟ امان بھی لینا یہ عائشہ کے لیے. چلیں، عائشہ جا رہی ہے سفر میں، کچھ لوگوں نے تہمت لگایا ہے کہ اس نے غلط کام کیا، یعنی جنسی طور پہ، جس کو آپ لوگ زنا کہتے ہو، جس کو شریعت میں زنا کہا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جن لوگوں نے تہمت لگایا ہے وہ صحابہ میں سے ہیں، جنہوں نے جتنا حصہ لیا ان کو اتنا گناہ ملے گا، اور جس نے سب سے زیادہ تہمت لگایا اس کو زیادہ گناہ ملے گا. اور بھائی زیادہ سے زیادہ یہ ثابت ہوا کہ عائشہ نے زنا نہیں کیا بھائی، ٹھیک ہے نا. عائشہ کو سے زیادہ، عائشہ کی اس میں کوئی تعریف تو نہیں ہے کہ عائشہ بڑا عالم ہے، بڑا متقی ہے، بڑا کچھ ہے، یعنی عائشہ نے زنا نہیں کیا. چلو ہم بھی نہیں کہتے کہ وہ عائشہ نے اس نے زنا کیا تھا ادھر، ٹھیک. تو یہ کیا ہوا؟ لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خیرا وقالوا هذا افک مبین. جب آپ لوگوں نے سنا تھا، آپ نے کیوں یقین کیا اس بات پر؟ تم ایک ایسا شخص جو آپ ہی میں سے ہے اس کے متعلق اچھا گمان رکھتے، تم کہتے کہ انشاءاللہ یہ جھوٹ ہے، اور کہتے یہ انشاءاللہ جھوٹ ہے. ٹھیک ہے نا. یہ تو مسلمانوں کی مذمت ہے، صحابہ کی مذمت ہے، اس میں عائشہ کی تعریف نہیں ہے. پھر کہا کہ وہاں پہ چار شاہد ہونے چاہیے. بھلے 4 شاہد ہوں، اس کے علاوہ یہاں پہ کوئی چیز نہیں ہے. عائشہ کی تعریف کہاں ہے اس میں؟ عائشہ کی تعریف مجھے دکھائیں. تعریف یہ ہوتا ہے کہ اللہ تو کہہ دے کہ فلانی بڑا مومن ہے، فلانی بہت سچا آدمی ہے، فلانا بڑا تقوی ہے، اللہ اس سے راضی ہے، اس طرح کے الفاظ ہو نا. اب زیادہ سے زیادہ ثابت ہو جائے کہ بھئی ان لوگوں نے تہمت لگائی ہے، تہمت لگا کے برا کام کیا. تہمت کس پہ لگائی ہے؟ ماریہ قبطیہ پر. مان لیتے ہیں ماریہ پہ نہیں، عائشہ پر، چل مان لیا. تو اس میں عائشہ کی تعریف کہاں؟ اوکے. یہ کپ کپی والے چلے گئے بھائی، مولوی کپ کپا آپ بھاگ گئے بھائی. سلام علیکم، آ جاؤ جناب. السلام علیکم. سلام علیکم، کون ہے میرے ساتھ؟ حسن بھائی، میں پشاور سے بات کر رہی ہوں. جی بہن. اللہ پاک آپ کو 12 امام 14 معصومین کے صدقے اپنے حفظان میں رکھے. سب سے پہلی تو میری دعا یہ ہے. تھینک یو بہن، تھینک یو، بہت مہربانی آپ. اچھا حسن بھائی، میں آپ سے 2 سوال ہیں میرے. پہلے میری گزارش یہ ہوگی کہ آپ پہلے میرے سوال سن لیں، اور اس کے بعد کال ڈسکنیکٹ ہونے کے بعد مجھے اس کا جواب دیں. اوکے. اچھا، پہلا سوال تو میرا یہ ہے کہ قرآن پاک کی سورت ہے سورہ عبس. اس کا ایک تو مجھے آپ نے شان نزول بتانا ہے، اور اس کی میں چند آیات کا ترجمہ آپ کو پڑھ کے سناتی ہوں. بے شک آپ نے پڑھا ہوگا، لیکن اس سے متعلق میرے کچھ کوسچنز ہیں، آپ اس پہ ذرا مجھے روشنی ڈالیں گے. اچھا، پہلی تو اس میں 5 سے 6 آیات ہیں جن کا ترجمہ یہ ہے کہ تیوری چڑھائی اور منہ موڑا کہ ان کے پاس ایک نابینا ہوا، اور تم کو کیا خبر، شاید وہ پاکیزگی اختیار کرتا یا سوچتا تو سمجھنا اسے فائدہ دے. اب اس آیت کی
ترجمہ میں نے پڑھا ہے اور ہمیں جو بتایا گیا ہے وہ تو یہ کہ یہ سورت جو تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی تھی. اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ سورت کا مطلب مفہوم یہ تھا کہ ان کے پاس کوئی نابینا شخص آیا تھا تو ان کا اس ٹائم پہ مزاج ایسا نہیں تھا کہ یہ ان کو ہدایت دیتے یا ان سے بات یا کلام کرتے، تو انہوں نے تیوری چڑھائی اور منہ موڑا. جبکہ ہمیں پتہ ہے کہ وہ رحمت للعالمین ہے، دونوں جہانوں کے مطلب بالکل وہ رحمت بنا کے بھیجے اور ہدایت کے لیے بھیجے گئے ہیں. جی جی بالکل. تو یہ کس طرح ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس کام کے لیے ان کو بھیجا ہے اس کو چھوڑ کے اور وہ اپنے مزاج کو دیکھ کے وہ کسی کی ہدایت کریں گے؟ جی بالکل. دوسری بات یہ ہے کہ اس ترجمے میں ان کو ایک عام انسان کی کیٹیگری میں انہوں نے لا کے کھڑا کر دیا ہے کہ یعنی کہ وہ اپنے مزاج کو فالو کرتے ہیں، جبکہ ہم لوگوں کا ماننا یہ ہے کہ وہ تو نور سے تخلیق ہوئے ہیں، ان کی تو نور سے مطلب اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا. اور دوسرا یہ ہے کہ اس ترجمے سے ایک چیز یہ بھی مجھے نظر آ رہی ہے کہ قرآن پاک کا ایک معجزہ یہ بھی ہے کہ ایک آیت دوسری آیت کی رد نہیں ہے. اور ایک طرف اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے قرآن پاک میں ایک طرف کہ نہیں بولتا وہ اپنے نفس کی خواہش سے، یہ تو حکم ہے بھیجا ہوا. تو یہ آیت اس آیت کو تو خود رد کر رہی ہے اگر میں غلط نہیں ہوں یہاں پہ. تو جی بالکل بالکل صحیح فرما رہے ہیں. اوکے یہ سوال سمجھ گیا. دوسرا سوال کیا؟ اچھا دوسرا سوال یہ ہے جو مجھ سے کیا گیا تھا، وہ یہ تھا کہ اماں کے متعلق یہ سوال کیا گیا تھا کہ اگر وہ اتنی اچھی عورت نہیں تھی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو چھوڑا کیوں نہیں ہے؟ ہاں اچھی بات ہے، جواب سن لیں. تھینک یو بہن، بہت مہربانی آپ. خدا حافظ. چلیں تو تھینک یو سر، تھینک یو بہن. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب قرآن مجید میں دے دیا کہ میں پہلے عائشہ کے متعلق جواب دے دوں کہ اگر وہ بری عورت تھی تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو طلاق کیوں نہیں دیا. تو عرض یہ ہے کہ طلاق سے بدتر پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو دیا ہے. وہ کیا ہے؟ وہ سورہ تحریم ہے. ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدین منه. ابھی آج میں نے جو تقریر کی نا اس کے ابتدائی حصے کو آپ سن لیں اور اس کو غور سے سن لیں کہ طلاق سے بدتر، ٹھیک ہے نا، طلاق سے بدتر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا. اگر طلاق دیتے بھی جماعت عمریہ کا یہ کہنا ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ذاتی امور میں معصوم نہیں ہے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف تبلیغ الدین میں معصوم ہے، تبلیغ الدین میں معصوم ہے. یہ کتاب الرد علی الشاذلی تالیف ابن تیمیہ حرانی کی ہے، کتاب چھپی ہے دار عالم الفوائد میں. یہاں پہ صفحہ نمبر 17 میں وہ شیعوں پہ اعتراض کرتے ہیں والرافضہ تدعی ثبوتها عصمت ان العصمہ. رافضہ کہتے ہیں کہ انبیاء اور ائمہ علیہم السلام معصوم ہیں. والسلف جمہور الخلف یثبتونها للانبیاء. سلف جو ہیں صحابہ کرام اور خلف جمہور الخلف اور اکثریت جماعت عمریہ کے یہ صرف انبیاء علیہم السلام کے لیے عصمت کو مانتے ہیں، ائمہ علیہم السلام کو معصوم نہیں مانتے. اب کس معنوں میں پیغمبر کو یہ کس معنوں میں معصوم مانتے ہیں؟ بمعنی انہم لا یقرون علی ذنب، کہ عصمت کا مطلب یہ نہیں کہ پیغمبر گناہ نہیں کرتا. عصمت کا مطلب یہ ہے کہ وہ گناہ کی تکرار نہیں کرتے، گناہ کی تکرار نہیں کرتے. یعنی گناہ کر سکتے ہیں، خطا کر سکتے ہیں، بلکہ یہ ابن تیمیہ کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعثت سے پہلے کافر تھے. ابن تیمیہ کا یہی قول ہے، جماعت عمریہ کے بہت سارے اعلام کا یہی قول ہے کہ نستجیر باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بعثت سے پہلے نہ صرف کہ یہ مسلمان نہیں تھے، بت پرست کافر تھے. حضرت شعیب علیہ السلام کے متعلق بہت سارے انبیاء کے متعلق یہ کہتے ہیں. اچھا تو یہ نہیں کہتے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم گناہ نہیں کرتے، گناہ کرتے ہیں لیکن گناہ کا تکرار کہ بار بار وہی گناہ کریں وہ نہیں کرتے. اچھا وهم باتفاق المسلمین معصومون فی تبلیغ الرسالہ ان یقروا فی ذلك على خطأ. لیکن وہ تبلیغ رسالت میں احکام دین قرآن کی تبلیغ میں معصوم ہوتا ہے. اچھا اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صحیحین بخاری مسلم میں انما انا بشر انسا کما تنسون فاذا نسیت فذکرون، میں بھی بشر ہوں، میں بھی بھول جاتا ہوں. تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم معصوم نہیں ہے. اچھا اس کے بعد میں آپ کی خدمت میں عرض کروں یہ کتاب الاربعین فی اصول الدین تالیف و فخر الرازی، اشاعرہ کا بہت بڑا متکلم ہے، چاپ مکتبۃ الاسلامیہ الازہریہ. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے، آپ کو یہ سنہ 1986 میں چھپی ہے
اوکے یہاں پہ آپ کو دکھا دیتے ہیں عصمت الانبیاء علیہم السلام. انبیاء علیہم السلام کے عصمت میں اس مسئلے میں اقوال مختلف ہیں. اچھا ایک قول یہ ہے، ایک قول یہ ہے، ایک قول یہ ہے. اچھا اور اہل حدیث حشویہ کا ہے وَأَنَّهُ يَجُوزُ عَلَيْهِمُ الْإِقْدَامُ عَلَى الْكَبَائِرِ وَالصَّغَائِرِ. اہل حدیث بخاری مسلم کا یہ قول ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کبیرہ بھی انجام دے سکتے ہیں، گناہ کبیرہ. اچھا پھر اشاعرہ ماتریدیہ کا اپنا کیا عقیدہ ہے؟ ان الانبیاء علیہم السلام معصومون فی زمان النبوة عن الكبائر والصغائر بالعمد اما على سبیل السہو فجائز. والذی نقولو جو ہمارا عقیدہ ہے انبیاء علیہم السلام کے متعلق وہ یہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام نبوت کے دوران، نبوت سے پہلے کی بات نہیں، نبوت کے دوران صغائر و کبائر عمدی سے، عمدن کبیرہ بجالا ہے، اس سے معصوم ہے. لیکن غلطی میں شراب پی لیں، غلطی میں مثلا نستجیر باللہ، کبیرہ کیا؟ زنا کرنا، جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، شراب پینا، لواط کرنا، غلطی سے ہو جائے تو ہو جائے، یہ جائز ہے، نستجیر باللہ. اما علی سبیل السہو فجائز، صغائر بھی جائز ہیں، کبائر بھی جائز ہیں سہو کی بنا پر، تو سہو کو تو یہ جائز سمجھتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ تبلیغ جو ہے، تبلیغ دین، طلاق، اب ایک مرد اپنی عورت کو طلاق دے دیتا ہے، یہ تبلیغ دین میں سے نہیں ہے. اگر پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عائشہ کو طلاق دے دیتے تو اس میں کیا؟ وہ یہ کہہ دیتے کہ پیغمبر نے غلطی کیا، یہ کہہ دیتے پیغمبر نے، کیونکہ پیغمبر معصوم ہی نہیں ہے اپنی ذاتی زندگی میں، صرف تبلیغ میں وہ کیا ہے؟ معصوم ہے، باقی امور میں تو معصوم ہے ہی نہیں وہ. لیکن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کیا دیا؟ طلاق سے بڑھ کر دیا. وہ سورہ تحریم ہے. یہ کہنا ان کن صواحب یوسف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہا کہ فرمایا کہ تو صاحب یوسف ہے، اور دوسرے جو میں نے روایت آج بیان کی ہے. ایک جواب. دوسرا جواب کیا ہے؟ جواب ہم قرآن سے دیتے ہیں. بلا شک بلا ریب حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کی دونوں کے زوجے جو تھیں وہ بہت بری تھیں، بہت ہی فاسق، بہت ہی بری، دشمن خدا، دشمن رسول، دشمن وحی، دشمن دین، دشمن شریعت. حضرت نوح علیہ السلام نے کیوں ان کو طلاق نہیں دیا؟ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی بیوی کو کیوں طلاق نہیں دیا؟ ٹھیک ہے نا. جو جواب وہ وہاں پہ دیں گے وہی جواب ہمارا یہاں پہ ہوگا عائشہ کے متعلق، حفصہ کے متعلق. بلکہ حفصہ اور عائشہ کا طلاق تو بخاری میں موجود بھی ہے، لیکن ابھی اس کو بیان کرنے کا وقت نہیں ہے. اچھا اب آتے ہیں کس بات کی طرف؟ عبسہ وتولی کی طرف. سورہ عبسہ میں اس کا جو ہے آپ کو اردو ترجمے کے ساتھ دکھاؤں کہ یہ لوگ کتنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے بدتمیزی کرتے ہیں. عبسہ وتولی کے متعلق، ٹھیک ہے نا. سورہ عبس قرآن مجید کے بالکل آخری پارے میں جو ہے آپ کی خدمت میں ترجمے کے ساتھ دکھاؤں ویب سائٹ پہ. اوکے ترجمہ یہ ہے عزیزوں. عبسہ ہی فراؤنڈ. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے. عبسہ وتولی، وہ شروع ہوا اور منہ موڑ لیا. ان کے چہرے اقدس پر ناگواری آئی اور رخ انور موڑ لیا. مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ترشرو ہو گئے اور منہ پیر بیٹھے. کیوں؟ ان جاءہ الاعمی، صرف اس لیے کہ ان کے پاس ایک نابینا آیا، اس وجہ سے کہ ان کے پاس نابینا آیا. اچھا ان کے پاس ایک نابینا آیا، ٹھیک ہے نا. یہ ترجمہ ہے. وما یدریک لعلہ یزکا، تجھے کیا خبر شاید وہ سنور جاتا، اور آپ کو کیا خبر شاید آپ کی مزید توجہ سے وہ پاک ہو جاتا. یعنی ایک شخص آیا ہے ہدایت کے لیے، دین سیکھنے کے لیے، پیغمبر صلی اللہ، کیونکہ وہ نابینا ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے غضب میں منہ پیر کے اس سے چہرہ دور کیا ہے. او یذکروا فتنفعہ الذکرہ، یا نصیحت سنتا اور اس سے نصیحت سے فائدہ پہنچاتی، یا شاید وہ پاک ہو جاتا آپ کے نصیحت سے، یا آپ کی نصیحت سے اس کو فائدہ پہنچتا. طاہر قادری نے اس طرح، یا آپ کی نصیحت قبول کرتا تو اس نصیحت کو اور فائدہ دیتا. اما من استغنا، لیکن جو بے پرواہی کرتا ہے، جو پرواہ نہیں کرتا، فانت له تصدی، لیکن استغنا کا مطلب یہ نہیں ہے جو امیر ہے. استغنا ہوتا ہے عمارت کو، جو امیر شخص آتا ہے، جو امیر شخص آتا ہے مستغنی ہوتا ہے، دوسروں سے بے نیاز ہوتا ہے. استغنا کا مطلب پرواہ کرنا نہیں ہوتا، انہوں نے غلط ترجمہ کیا. استغنا سے مطلب یہ ہوتا ہے جو امیر آدمی ہوتا ہے. اچھا فانت له تصدی، اس کی طرف تو آپ پوری توجہ کرتا ہے، تو آپ اس کے قبول اسلام کے لیے زیادہ اہتمام کرتے ہیں. وما علیک الا یزکا، حالانکہ اس کے سنورنے سے تجھ پر کوئی الزام نہیں ہے. واما من جاءک یسعی، اور جو شخص تیرے پاس دوڑتا آتا ہے
وَهُوَ يَخْشَىٰ اور وہ ڈر رہا ہے فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّىٰ تو اس سے بے رخی برتتا ہے كَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ. تو اس آیات میں عجیب قسم کا اور نہایت ہی سخت قسم کا کی ڈانٹ ہے، سرزنش ہے، مذمت ہے، عتاب ہے اللہ رب العزت سے کی جانب سے کہ کوئی شخص آیا ہے وہ نابینا ہے، تو ایک شخص نے چہرہ ترش کیا ہے، اس کے چہرہ ترش کیا، یعنی اس کے چہرے پہ غضب کے آثار آئے، اس نے منہ پھیر لیا ہے، شاید اس کی ہدایت ہو جائے، شاید اس کی ارشاد ہو جائے، اس کو پرواہی نہیں. امیر آتا ہے، امیر آدمی آتا ہے تو اس کے پاس بڑے بھائی اس کے ساتھ بڑی نرم گفتگو کرتا ہے، اس کی بڑی اس کو ٹائم دے دیتا ہے. تو میرے محترم ناظرین، یہ آپ نے دیکھا طاہر قادری وغیرہ وغیرہ جماعت عمری، یہ سب کس کو نسبت دیتے ہیں؟ اس واقعے کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت دیتے ہیں، حالانکہ یہ قرآن مجید کے خلاف ہے. کیوں قرآن مجید کے خلاف ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران میں فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظًا لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. آپ اللہ کی رحمت سے آپ لین ہیں، آپ نرم خو ہیں، اور اگر آپ درست خو، اگر آپ قسی القلب، بے رحم ہوتے، سخت مزاج ہوتے، تو سب لوگ آپ کو چھوڑ کے چلے جاتے. ٹھیک ہے، سب لوگ آپ کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. سمجھ میں آئی؟ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی شہادت سے اللہ کی رحمت سے وہ نرم خو ہیں، اور ان میں کسی قسم کی سخت مزاجی نہیں ہے. پھر فرمایا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. سورہ مبارکہ شعراء میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے، فرمان ہے کہ اپنے عشیرہ اقربین کے انذار کرو. وَاخْفِضْ جناحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. اب خفض جناح کس کو بولتے ہیں عزیزو؟ پرندہ ہوتا ہے نا، پرندے کے دو پر ہوتے ہیں، یہ کبوتر وغیرہ اگر کسی کے سامنے اپنے آپ کو چھوٹا کریں تو اپنے پر زمین پہ بچھا دیتے ہیں. تو یہ قرآنی اصطلاح ہے. اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ مؤمنین جو آپ کی اتباع کرتے ہیں ان کے سامنے آپ متواضع بن جائیں، ان کے سامنے آپ مغرور نہ بنیں، ان کے سامنے اپنے پروں کو زمین پہ بچھا دیں. ٹھیک ہے نا؟ پھر فرمایا ان سے خطاب ہوا قرآن مجید میں سورہ مبارکہ انعام میں وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ. آپ کو حق نہیں ہے کہ طرد کریں، دور کریں ان لوگوں سے جو آپ کے مومن ہیں، آپ کے چاہنے والے ہیں، آپ کے پیروکار ہیں، اللہ تعالیٰ کو دن رات ان کی عبادت کرتے ہیں. پھر قرآن مجید میں فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا خلق بڑا عظیم ہے. تو یہ اخلاق عظیم ہے. مجھے بتاؤ، ایک نابی ابھی آپ دیکھیں، ابھی بازار، کراچی کے بازار میں جائے، لاہور کے بازار میں ایک آدمی دکان میں بیٹھا ہے، ٹھیک ہے نا، اس کے پاس ایک اندھا آدمی آتا ہے، آدمی نابینا ہے، اس کو دیکھ کر چہرہ ترش کرو، منہ پھیر لو، غضب کے آثار کہ یہ کیوں آیا. اور ایک امیر آدمی آتا ہے تو اس کے سامنے جی اس کے سامنے چمچہ گری شروع کر دو، تو آپ کیا کہتے ہیں؟ اس کا خلق عظیم ہے، اس کا اخلاق ہے یا اس کا اخلاق برا ہے؟ اس کا اخلاق برا ہے بالکل. پھر قرآن مجید میں فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم وبالمؤمنین رؤوف الرحیم. سورہ مبارکہ توبہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے آپ کو آپ کے پاس کس کو بھیجا ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا. عزیز علیہ ما عنتم، آپ کو جب دشواری ہوتی ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پہ بہت گراں گزرتا ہے، سخت گزرتا ہے مومنین کی دشواری. حریص علیکم، وہ آپ کی ہدایت کے لیے، آپ کی ہدایت کے لیے کیا ہے؟ بڑے حریص ہیں، ان کو بڑا فکر ہے. بالمؤمنین رؤوف الرحیم، مؤمنین کے ساتھ رؤوف الرحیم ہے. تو میرے محترم ناظرین، یہاں پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق کریمہ کی جو عکاسی ہے قرآن مجید میں، وہ رحمت ہی رحمت، نرم خوئی ہے، صبر ہے، مؤمنین کے ساتھ تواضع ہے، خلق عظیم ہے، اور عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم وبالمؤمنین رؤوف الرحیم، رأفت ہے، رحمت ہے، رحمتا للعالمین ہے. لیکن سورہ عبسہ میں کیا ہے؟ جماعت عمریہ کہتے ہیں کہ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. تو میرے محترم ناظرین، یہاں پہ اس آیہ میں کوئی ایسی ذکر نہیں ہے کہ آپ نے یہ کیا عبس و تولی. یہ جو حرام فعل یہ نسبت دیتے ہیں پیغمبر سے صلی اللہ علیہ وسلم سے، عبس و تولی، کہ آپ ایک نابینا مومن کے آنے سے آپ کیا ناراض ہو جائیں، غضب کا اظہار کریں، منہ پھیر لیں، اس کی بے عزتی کا توہین ہو جائے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ اور ایک امیر آدمی آ جائے تو اس کے سامنے چمچہ گری شروع کر دیں.
یہ تو دنیا میں جو سب سے ذلیل لوگ ہوتے ہیں ان کا کردار ہے. آیا ملاحظہ فرمائے, آیا میں ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل تھا, آیا میں اس کا ذکر نہیں ہے. ملاحظہ فرمائے سورہ عبسہ, سورہ مبارک عبسہ, بسم اللہ الرحمن الرحیم. عبس وتولى ان اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى ان جاءه الاعمى وما يدريك لعله يزكى او يذكر فتنفعه الذكرى اما من استغنى فانت له تصدى وما عليك الا يزكى. اس میں کسی قسم کی نسبت نہیں ہے کہ یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل تھا. ایک قوم ہے جماعت عمریہ, انہوں نے اپنا دین صحابہ سے لیا, تابعین سے لیا, انہوں نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کا بد اخلاق ترین فرد قرار دے دیا. غریبوں کے لیے وہ مغرور متکبر, امیروں کے لیے نستجیر باللہ, ان کے نبی اپنے نبی کو چمچہ بنا دیا, نستجیر باللہ, بد اخلاق. ایک قوم ہے شیعہ جنہوں نے اپنا دین اہل بیت اطہار علیہم السلام سے لیا. یہ اہل بیت علیہم السلام کی تفسیر میں ملاحظہ فرمائے, تفسیر علی ابن ابراہیم قمی, چھاپ النجف الاشرف سنہ 1387 میں, یعنی آج سے 60-70 سال پہلے ایک کتاب چھپی وہاں پہ تفسیر. یہاں پہ اس کتاب میں آپ کو لے کے چلتے ہیں صفحہ نمبر 404 میں, تفسیر سورہ عبسہ میں, تفسیر سورۃ عبسہ. اہل بیت علیہم السلام, یہ علی ابن ابراہیم قمی بہت بڑے محدث ہیں شیعہ مذہب, وہ کلینی صاحب کے مشائخ میں سے ہیں, ان کے والد بھی بہت بڑے محدث تھے, ائمہ علیہم السلام کے اصحاب میں سے تھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عبس وتولى قال نزلت فی عفکن وابن مکتوم. یہ آیت عثمان میں اور ابن مکتوم کے متعلق نازل. عفکن جو ہے نا, یہ تقیہ کی وجہ سے, تقیہ کی وجہ سے انہوں نے الفاظ یہ کہ عفکن کوئی صحابی نہیں, یہ عثمان ہے. یہ حاشیہ بھی دیکھیں, حاشیہ نمبر 1, یہاں پہ کیا لکھا ہے, حاشیہ نمبر 1, حاشیہ نمبر 1 میں یہاں پہ کچھ نہیں لکھا. یہ عثمان کے متعلق. وكان ابن مكتوم مؤذنا لرسول الله صلى الله عليه وآله وكان أعمى وجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وعنده أصحابه وأثكنوا عنده. یہ قم والوں نے نجف میں یہ کتاب چھپی ہے, پھر قم میں یہ کیا ہوا ہے, قم میں یہ آف سیٹ ہوا ہے. آف سیٹ کو کیا بولتے ہیں پرنٹنگ بزنس میں؟ آف سیٹ یہ ہوتا ہے کہ اس کو کاپی کر کے دوبارہ چھاپ دیتے ہیں. یہ دیکھتے ہیں کہ آپ یہ دستخط ہے, یہ دستخط ہے, دستخط, یہ پرنٹ نہیں ہے. انہوں نے مٹا کے عثمان کا نام یہاں پہ اسکن لکھ دیا ہے قوم والوں نے. آپ کے وہ کہتے ہیں نا اتحاد بین المسلمین, وہ چکر میں بحار الانوار وغیرہ میں موجود ہے کہ یہ عثمان میں. اچھا, اور شیعہ محدثین اکثر یہ کرتے تھے کہ وہ الفاظ تقیہ کی وجہ سے الفاظ بدل دیتے, پڑھنے والا سمجھ لیتا. اچھا, ام مکتوم مؤذن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تھا, مؤذن تھا, اور وہ نابینا تھا, بہت مشہور صحابی ام مکتوم. ام مکتوم بنی مخزوم میں سے تھا, مدینہ منورہ کا انصار میں سے تھا. صحابہ بیٹھے تھے, عثمان بھی بیٹھا تھا. فقدمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ام مکتوم کو مقدم رکھا, اس کو مقدم رکھا عثمان کے مقابلے میں, اس کو زیادہ عزت دی. فعبس وجہہ, تو عثمان نے وتولی عنہ, عثمان نے اپنا چہرہ پھیر لیا تھا اس سے. یہ عثمان کی مذمت, یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مذمت نہیں ہے. اچھا, یہ آپ کی یہ بات یہاں پہ ہو گئی بھائی. وہ جو ہے نا اپنا وہ کہاں پہ آ گیا بھائی, کپ کپی والا پر نہیں آیا بھائی. وہ کپ کپی 5 گھنٹے تو ہو گئے ہمارے, پھر بعد میں ہم سے نہیں کرنا تم نے کہ بھائی اللہ یاری نے ہمیں ٹائم نہیں دیا, ٹھیک ہے نا.